ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ مچھلیاں کی قربانی۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی اس وقت تک مسیح دجال اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہیکل سلیمانی کی یہ تیسری تعمیر ہوگی جو صہیونیوں کے نزدیک آخری ہے۔ ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کے لیے ماڈل بھی تیار ہیں جو ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اور انسانی اور مالی وسائل بھی میسر ہیں۔ تاہم اس کی تعمیر میں دو مشکلات موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ اب تک ممکن نہ ہو سکا۔ Welcome back to Y.786. Don't forget to subscribe, like and share this video. پہلے یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے صہیونیوں کو گناہوں سے پاک کرنے والی قربانی کی شرط ہے، جس کے لیے قدیم یہودی روایات کے مطابق قربانی کے لیے ایک ایسی سرخ بچھیا درکار ہے جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ حتیٰ کہ بھورا بھی نہ ہو۔ دوسری دقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مقام ہے۔ صہیونیوں کے مطابق ہیکل سلیمانی کو جس مقام پر تعمیر کیا جانا ہے وہ عین وہی مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد اقصی موجود ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا صاف اور سیدھا سا مطلب مسجد اقصی کی شہادت ہے۔ اگر مسجد اقصی محض مسلمانوں کا مقدس مقام ہوتا تو ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوتی یا نہ ہوتی، مگر صہیونیوں اس سے اب تک شہید کر چکے ہوتے۔ تاہم یہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا بھی مقدس ترین مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونیوں کو اس کی شہادت کے لیے باقاعدہ ماحول بنانا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ برس ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے قائم کردہ خصوصی ادارے دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مکمل طور پر سرخ بچھیا کی پیدائش اسرائیل میں ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہی دنیا کے اختتام کا باب شروع ہو گیا۔ داخل ہو گئی ریڈ ہائفر فار سیکریفائس۔ اس ہیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب الاعداد بک آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک ایسی سرخ بچھیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی ہل میں نہ جوتا گیا ہو۔ صرف ایسی ہی قربانی کے بعد ہیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا۔ ادارے کا کہنا تھا اب یروشلم میں تیسرے معبد کی تعمیر ہوگی جس کے سامنے اس بچھیا کی قربانی پیش کی جائے گی اور پھر مسیح دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ ان سرخ بچھیاؤں کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاک ماموں نے ادا کیا ہے، جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی عصر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ یتشاک ماموں کے مطابق سرخ بچھیا کی امریکہ سے برآمد پر سخت ممانعت کے سخت قوانین کو نرم کرنے کے لیے بچھڑوں کی بطور پالتو جانور درجہ بندی ان سرخ بچھیاؤں کے مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار یتشاک ماموں نے ادا کیا، کہ جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے، اور یہ گروپ قدیم شہر میں ہیکل کی عصر نو تعمیر کے لیے پرعزم ہے۔ اور اب ان گایوں کو مقبوضہ بیت المقدس پہنچا دیا گیا ہے، جہاں ایک وسیع اور عریض سفید رنگ کی قربان گاہ پر لے جا کر ان کی قربانی پیش کی جائے گی۔ یہ قربان گاہ زیتون کے پہاڑ کے سامنے ہے جہاں جلد ہی ان گایوں کو جلایا جائے گا۔ یہودیوں کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 70ویں عیسوی میں دوسرے ہیکل سلیمانی کی تباہی تک 9 گاؤں کی قربانی دی جا چکی ہے، اور اب 10ویں قربانی مسیح کے دور کا آغاز ہوگا۔ انسٹیٹیوٹ کے ماہرین ربیوں کے ہمراہ
روز اس بچیا کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی ایک مخصوص عمر میں موجودہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر رواں برس اپریل میں ہو سکتی ہے۔ یوں یہودیوں کو تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سرخ بچھڑے سمیت سارے ہی اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور بس اب اس کے لیے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب باتوں کی روشنی میں اگر غزہ کی موجودہ جنگ کو دیکھیں تو بہت سارے حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں۔ یہ سرخ گائیں کیوں اہم ہیں؟ بائبل میں متعدد مقامات پر بیت المقدس میں مستقبل کے واقعات کی بات کی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، مندر 70ویں عیسوی میں تباہ ہو گیا تھا، اس لیے یہودیوں کو کسی وقت بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہیے۔ یسوع اور نبی دانیال ہیکل کے اندر مقدس مقام کے اندر مستقبل کے دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دجال بیت المقدس میں قربانی کو نہیں روک سکتا اگر ہیکل موجود نہ ہو اور قربانیاں نہ ہو رہی ہوں، لہٰذا بائبل کی پیشین گوئیاں انجام پانے کے لیے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اور جانوروں کی قربانیاں شروع ہو گئیں۔ نمبر 1019 کالم 1 کے مطابق ایک خالص سرخ گائے کو قربان کر کے جلایا جاتا ہے۔ جانوروں کی راکھ اور خون ایک مرکب ہے جسے علیحدگی کا پانی کہا جاتا ہے۔ یہ گناہ کے لیے پاکیزگی ہے۔ ایک خالص سرخ گائے کی تلاش ایک طویل عرصے سے جاری رہی۔ کوئی سفید بال نہیں، کوئی جسمانی داغ نہیں، ایسی جو کبھی جوئی کے نتیجے یا ایسی جو کبھی جوئی کے نیچے نہ آئی ہو۔ یہودیوں کے پاس 1900 سے زیادہ سالوں میں ایک کوالیفائنگ بوائن نہیں ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس 5 ہو سکتے ہیں۔ ٹیمپل انسٹیٹیوٹ ان سرخ گاؤں کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ چپ چاپ رکھا جا رہا ہے، لیکن قربانی نہیں تو اور کیا؟ اس سب کی ٹائمنگ بھی دلچسپ ہے۔ جانوروں کے لیے قرنطینہ ٹھیک اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب روش ہشنہ 10 دن کی طہارت شروع ہوتی ہے۔ نیز روش ہشنہ یہودیوں کا نیا سال ہے۔ ہم شمیتا کے سال میں ہیں۔ شمیتا سال زمین کو پاک کرنے کے لیے ہر 7 سال بعد آتا ہے۔ قربانیاں شروع کرنے کے لیے مندر کی ضرورت نہیں ہے۔ عبرانی قربانیاں ہیکل کی تعمیر میں صدیوں پہلے شروع ہوئی تھی۔ نیز سرخ گائے کی قربانی کیمپ سے دور کی گئی تھی، مندر کی پہاڑ پر نہیں۔ نمبر 19-3 مختصر کرنے کے لیے نمبر 1 اختتامی اوقات کے لیے نشانیاں شدت اور تعداد میں بڑھ رہی ہیں۔ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دجال مصیبت کے دور میں ہیکل میں داخل ہوتا ہے۔ دجال قربانیوں کو روکتا ہے، اس لیے قربانیاں دوبارہ شروع کرنی چاہئیں۔ سرخ گائے طہارت کی قربانی میں استعمال ہونے والا جانور تزکیہ کے سال کے اختتام اور تزکیہ کے لیے استعمال ہونے والی 10 روزہ جشن کے آغاز کے 2 ہفتوں کے اندر اسرائیل پہنچ گیا۔ وہ قربانیاں جو دانیال اور یسوع نے ہمیں بتائی تھی کہ دجال رک جائے گا، 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں شروع ہو سکتا ہے۔ قربانیاں کئی سالوں تک شروع نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن بچھڑے پلس 1900 سال کی غیر موجودگی کے بعد یہاں موجود ہیں۔ ایک بات یقینی ہے، خدا پیشن گوئی کی پہلی
پہیلی کے ٹکڑوں کو جگہ میں ڈال رہا ہے۔ یہ سب اسرائیل کے مطابق